السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی وہ بڑی غلطی جس کی وجہ سے یہ سارا خون خرابہ ہوا، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی غلطی تھی؟ اور یہ کہ وہ غلطی بھی تھی یا نہیں؟ فلسطین کے مسلمانوں کی دور رہ کر ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ایک غیرت دار مسلمان کا خون کیوں کھولتا ہے؟ ان سبھی باتوں کے بارے میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو اسی لیے ویڈیو پر شروع سے لاسٹ تک بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل پر پریس کر دیں نئی ویڈیو کے لیے۔ تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو کہ فلسطین کے مسلمانوں کی وہ بڑی غلطی جس کی وجہ سے یہ سارا خون خرابہ ہوا۔ اس سے پہلے یہ چند باتیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فلسطین کے لیے ہم کیا کریں۔ یہ ایک سچ ہے جسے کڑوا سچ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، ٹھیک اسی طرح فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ ایک لمبے عرصے سے توڑے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ پاک یا فلسطین کے مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کو پہنچنے والی تکلیفوں کا ہم صحیح سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہاں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑ نہیں سکتے، لیکن ابھی ہم جہاں ہیں وہاں رہ کر بھی فلسطین کے لیے ایک جنگ لڑ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کہ ہم سب کا اصل مقصد دین ہے اور اسی دین کے لیے ہمارا سب کچھ ہے، اور فلسطین کے مسلمان دین کے لیے اللہ کے گھر مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ جب وہ مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں تو ہمیں اپنے محلے کی مسجد کو پکڑ لینا ہے، یعنی کہ 5 ٹائم کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرنی ہے۔ اب سنو، ہم سب کا اصل مقصد دین ہے اور اسی دین کے لیے ہمارا سب کچھ ہے، تو پھر اپنے اندر کے جذبے کو بیدار کریں اور دین کی خدمت کے لیے آگے آئیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہتھیار اٹھا لو اور زمانے بھر میں کورام مچا دو، نہیں، یہ حل نہیں ہے، بلکہ صاف لفظوں میں سنیں کہ دین کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ نوجوان نسل آگے آئے، عیش اور آرام کو ہی مقصد نہ بنائیں، دنیا کی رنگینیوں سے باہر آئیں، کچھ بڑا کر دکھائیں، قوم کو فائدہ پہنچائیں، اس امت کے مستقبل کے لیے محنت کریں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو یہ دین کا کام ہی ہوگا اور فلسطین کے مسلمانوں کا مقصد پورا ہوگا۔ فلسطینی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو دیکھ کر ایک غیرت دار مسلمان کا کس قدر خون کھولتا ہے، بس اسے ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ اس آگ کو اندر برقرار رکھیں اور دین کے کاموں میں حصہ لیں۔ ہر شخص اپنا بہتر کر کے دکھائے، صرف مال کمانے، کھانے پہننے اور محل بنانے میں اپنی عمر نہ گزاریں۔ ابھی چند دنوں تک آپ اگر فلسطینی مسلمانوں کے لیے اپنا درد دکھاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی اسی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں جس میں دین کے لیے وقت نہیں نکلتا، تو پھر یہ وقتی جذبات ہیں۔ اپنے آپ کو بیدار کریں اور پھر بیدار رکھیں، مثالی کام کر جائیں۔ میدان بہت سے خالی پڑے ہیں، بس جنگ لڑنے والوں کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ جنگ ہتھیاروں سے لڑی جائے، توپ اور گولہ بارود سے لڑی جائے، پلین اور میسائل سے لڑی جائے، نہیں، بلکہ آپ اپنی آواز کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اپنی آواز سے لوگوں تک امن کا پیغام پہنچائیں۔ آپ اپنے قلم کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلا کر شیطان سے جنگ کریں۔ ضرورت ہے تو جد و جہد کرنے والوں کی۔ سمندر کے اوپر جہاز تو بہت ہیں، پر ہماری کوشش ہے کہ سمندر کی گہرائی بن جائیں۔ اب چلیے بتاتے ہیں وہ بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ فلسطین کے مسلمانوں کی وہ بڑی غلطی جس کی وجہ سے یہ خون خرابہ ہوا، وہ کون سی غلطی ہے؟ اگر وہ غلطی نہ ہوتی تو آج یہ خون خرابہ شاید نہیں ہوتا۔ تو ملاحظہ فرمائیں، جب یہودی مارے پھر رہے تھے، کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں تھا، تو فلسطین نے
ان کو پناہ دی تھی۔ یہ وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر اس دن مسلمان ان کو وہاں پر پناہ نہیں دیتے، وہاں پر رہنے کے لیے جگہ نہیں دیتے، تو آج جو ملک اسرائیل بنا ہوا ہے یہ اسرائیل بھی نہیں ہوتا، اور شاید یہ خون خرابہ بھی نہیں ہوتا۔ کامنٹ باکس کے اندر بتائیں کہ کیا واقعی میں یہ فلسطین کی غلطی تھی؟ امید کرتے ہیں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پریوار کا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔